کہ آج لوگ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یہ کام ہم نے بہت اچھا ہے، اس کام کو ہم نے انجام دیا ہے، اس کام کو میں نے کیا ہے، یعنی اپنے آپ میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو میں نے کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گیا۔ جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا تب تک بیڑا پار ہونے والا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آج ہم ہو، آپ ہیں، کوئی بھی ہے، نماز پڑھتے ہیں تو اپنے اندر ایک بات سوچتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ کوئی حج کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں ہم نے حج کیا ہے، بہت اچھا کام کیا۔ کوئی علم دین سیکھا ہے، وہ سوچتا ہے ہم نے علم سیکھا ہے، بہت اچھا کام کیا۔ کوئی اس علم کو بانٹتے ہیں، وہ سوچتے ہیں ہم نے اچھا کام کیا۔ کام تو سب اچھا ہے، غلطی کہاں ہے کہ جو ہم نے اپنے اندر جو فخر محسوس کیا، یہی غلطی ہے ہم لوگوں کی۔ کیا ہم نے نماز پڑھا، آپ نے پڑھا، کیا یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی اور اس نماز سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا؟ میں نے ایک جملہ اور بھی بتایا تھا کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو جانے والا ہے جہنم میں، لیکن وہ دنیا کے اندر ایسے ماحول میں پیدا ہوا کہ وہ دین کا کام کرتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو جہنم میں نہیں جنت میں جانے والے ہیں، اور ان کا کام اور کردار جو ہے جہنمی والا ہے۔ اس کا صاف مطلب کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دین کا کام کرتے ہیں، دین پر چلتے ہیں، لیکن جانا ہے اس کو آخر میں جہنم میں، تو موت سے پہلے جو ہے ان کا راستہ بدل جاتا ہے۔ مرنے سے پہلے یہ راستہ بدل دیتے ہیں، ٹریفک بدل دیتے ہیں، اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں؟ کفر والا کام کرتے ہیں، دوزخی والا کام کرتے ہیں، اور موت اس کی کفر پہ ہوتی ہے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جو نیک کام نہیں کرتے ہیں لیکن اس کو جانا ہے جنت میں۔ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ کون جائے گا جنت میں، کون جائے گا، کون نہیں جائے گا۔ اللہ نے لکھ دیا ہے یہ بندہ جنت میں جائے گا۔ اب وہ کام غلط کر رہا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بھی پٹری چینج کرتا ہے اور دین کے کام میں لگ جاتا ہے، عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو منا لیتا ہے۔ تو یہ فخر نہیں ہونی، اصل بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ یہ فخر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ یہ فخر ہونی چاہیے کہ اللہ ہم سے کب راضی ہوگا، اللہ ہمیں کب نجات کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ ایک جملہ اور کہا تھا حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے یہ اللہ کے بزرگ ہیں، بہت بڑے ولیوں میں یہ شمار ہوتے ہیں، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ جوانی کے عالم میں آسا لے کے چلتے تھے۔ وہ کیوں چلتے تھے کہ ان کے پیر و مرشد 50 سال تک کبھی آسمان کا شکل نہیں دیکھا، سورج کیسا نکلتا یہ بھی نہیں دیکھا، چاند کیسا ہوتا ہے 50 سال تک انہوں نے نہیں دیکھا، یعنی 50 سال کی زندگی مسجدوں میں گزار دی، لیکن جیسے ہی کسی کی مرنے کی خبر آتی تھی ان کے استاذ محترم رویا کرتے تھے اور تڑپا کرتے تھے۔ کسی نے کہا او شخص آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ کہا کہ اللہ کے خوف سے، پتہ نہیں میری موت کس حال میں آئے گی، ہماری موت جو آئے گی اس وقت ہم ایمان کے ساتھ جائیں گے یا کفر پر میری موت ہوگی، میں اس لیے ڈرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا آپ تو اتنے بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے عالم دین ہیں، اتنے بڑے بزرگان دین ہیں، آپ تو اولیاء کرام میں شمار کیے جاتے ہیں، پھر آپ کے اندر یہ خوف؟ اس نے کہا یہی تو اللہ کی شان ہے، وہ بے نیاز ہے، کس کو کس حال میں موت دے یہ اس کے شان میں ہے، وہ جس طرح جس کو چاہے اس دنیا سے لے کے جائے۔ یہی اللہ کی آزمائش ہے، یہی اللہ کی صاف آزمائش ہے کہ موت کس پر وہ دے گا۔ اس لیے ہمیشہ ہر وقت اس بات پر فکر کیجئے کہ ہماری موت آئے تو آئے کس پر؟
ایمان کی حالت پر، ایمان کی حالت پر اگر موت آ گئی تو سب کامیاب ہے، اور اگر ایمان کی حالت پر موت نہیں آئی تو سارے سجدے بیکار ہو جائیں گے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر و مرشد سے جب سنا کہ موت کس حالت پہ آئے گی، کفر پر کہ ایمان پر، جب اس جملے کو سنا میں اور کہا کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے، وہ جسے جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے موت دے دیتا ہے، تو میں جب اس جملہ کو سنا تو میری ساری بدن کی ہڈیاں جو ہے ٹوٹ کے رہ گئی، اور لوگوں نے اس کی کر 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 کی آواز سنی کہ سفیان ثوری کی ساری ہڈی ٹوٹ گئی اللہ کے خوف سے۔ کیا ہم نے بھی اس بات پر کبھی غور کیا کہ ہماری موت کس حال پہ آئے گی؟ آج 11ویں شریف کا دن ہے، اسی مسجد میں، اسی محلے میں صبح سے اب تک فاتحہ ہی میں لگا ہوا تھا۔ ہر گھر کے لوگ فاتحہ کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے ہر انسان آتے ہیں 11ویں والے پیر کے نام سے فاتحہ کرنے کے لیے۔ ایمانداری سے مجھے بتاؤ، کیا یہ فاتحہ کرنے سے آپ کی بخشش ہو جائے گی؟ کیا آپ سے پوچھا نہیں جائے گا فجر کہیں نہیں پڑھاتا، ظہر کی نماز کہاں ہے، عصر کی نماز کہاں ہے، حلال حرام حق کہاں ہے، ناحق کہاں ہے؟ کیا ان سب کا سوال نہیں ہوگا؟ بڑے پیر دستگیر کے نام سے فاتحہ کی ایک جملہ سناتے ہیں ان کے نام کا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے ان لوگوں سے جو لوگ اپنی آخرت کو بھول کر گئے اور موت کس حال پہ آئے گی، ایمان پر آئے گی کہ کفر پر آئے گی، اس سے جو بے خبر ہو گئے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے ایسے لوگوں سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کی موت کفر پہ آئے۔ کیا سوچتے ہیں غوث پاک کوئی چھوٹا موٹا آدمی ہے؟ ارے 12 سال پہلے والے مر چکا ہے، ہڈیاں تک گل چکی ہے، لیکن غوث پاک اگر چاہ لے اس کو دوبارہ زندگی بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غوث پاک کے دعا کی برکت سے دوبارہ پھر اس کو زمین کے اوپر بھیج دیتا ہے۔ یہ غوث پاک ہے۔ غوث پاک کون ہے؟ اگر وہ کہہ دے کہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی قسم دیتا ہے کہ عبد القادر تمہیں قسم ہے میری، کھانا کھا لو۔ اگر غوث پاک کہہ دیتے ہیں کہ اے پاک پروردگار ہم پانی نہیں پئیں گے تو اللہ تعالیٰ قسم دے دے کے اس کو پانی پلاتا ہے۔ وہ غوث اعظم کہتے ہیں مجھے ڈر ہے ان لوگوں کی، اور مجھے اس بات کی فکر ہے جو لوگ آخرت کو بھول بیٹھے ہیں، ایمان کی حالت میں موت آئے گی یا کفر کی حالت میں موت آئے گی، اس بات کو بھول بیٹھے ہیں۔ مجھے ایسے لوگوں سے ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی موت کفر کی حالت پہ ہو۔ نماز چھوڑ کے زندگی گزر رہی ہے، دین کی بات نہیں ہے پاس میں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ کوئی ایسی عبادت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، پھر بھی بے فکری میں زندگی گزر رہی ہے۔ جو لوگ آج جمعہ پڑھنے آتے ہیں، مشکل سے اس میں 10% لوگ باہر کے ہوں گے، باقی لوگ اسی گاؤں کے ہوتے ہیں، سے تو ان لوگوں سے کیا صرف جمعہ ہی کی نماز ان لوگوں پر فرض کی گئی؟ باقی کی نماز کے بارے میں سوال نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا کہ باقی نماز کہاں ہے، جمعہ سے تم پاس نہیں ہو پاؤ گے، تب کیا کرو گے وہاں؟ تو جو کرنا ہے مرنے سے پہلے ہی کر لیجئے، مرنے کے بعد کوئی موقع آپ کو نہیں دیا جائے گا، یہاں تک کہ آپ توبہ بھی نہیں کر سکتے ہیں مرنے کے بعد، کوئی موقع، کوئی چھٹی نہیں۔ وہاں تو ایک دو ہی جملہ ہے، یا تو سزا یا جزا، یہی دونوں جملے پہ رہنا ہوگا۔ سزا ہے تو جہنم کا راستہ دیکھنا ہوگا، اور جزا ہے تو جنت کی راستہ پر آپ وہاں چل پڑیں گے۔ اس لیے میرے بھائی یہ چند دن کی دنیا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے، جہاں ہم فخر محسوس کرتے ہیں، وہیں اس بات پر بھی دھیان دیجئے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، چند دن کے لیے آئے ہیں، آخرت میں بڑی لمبی عمر ہوگی میری، ہم کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ پھر وہاں ہم کیسے رہیں گے، کس حال میں رہیں گے، کیسے رہنا ہوگا وہاں، اس کی فکر کیجئے۔ اب اس کی فکر کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے جو فرما دیا ہے اس پہ عمل کیجئے، نبی کی سیرت پر سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریے، انشاءاللہ یہاں بھی میرا پار ہے، وہاں بھی میرا پار ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں، کسی نے کہا کہ اے غوث پاک آپ تو اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، اگر کسی لڑکا کو چاہے تو آپ لڑکی بنا دیتے ہیں،
किसी मर्द को चाहे तो औरत बना देते हैं, फिर उस औरत से उसको मर्द बना देते हैं। इस वाक़े के तरफ मैं नहीं जाऊंगा, एक यहूदी के मुतालिक ये बयान है, लेकिन मैं सिर्फ बता दिया। फिर इंशाअल्लाह आज ही रात में मस्जिद ही के अंदर बाद नमाज मगरिब गौसे आज़म की शान में मिलाद शरीफ रखा गया है। आप लोग तशरीफ़ लाइएगा, और ये बात अगर ज़हन में आई तो इसका मैं खुलासा करूँगा। किसी ने कहा कि गौसे पाक आप इतने बड़े अल्लाह के वली हैं, अगर कोई आपसे मोहब्बत करना चाहे तो उसके दिल में आपकी मोहब्बत कैसे बसेगी? गौसे पाक फरमाते हैं कि लोगों, अगर कोई मेरी मोहब्बत अपने दिल में बसाना चाहे तो उस इंसान के दिल में मेरी मोहब्बत बसेगी और उस इंसान के अंदर मेरी मोहब्बत नहीं बसेगी। यानी गौसे पाक ने दो जुमले में फरमाया, एक तो वो जिसका दिल कीना से साफ हो, हसद से साफ हो, बुग़्ज़ से साफ हो, ऐसे लोगों के दिलों में गौसे पाक की मोहब्बत बस जाती है। और जिसका दिल हसद से भरा हो, कीना से भरा हो, चुगलखोर से भरा हो, गीबत से भरा हो, ऐसे लोगों के दिलों में गौसे पाक की मोहब्बत हरगिज नहीं बसती है। गौसे पाक का ये खुद जुमला है। ज़रा हम फातिहा तो करने का कर लिए, शेरनी लाने का लेके आ गए, फातिहा कर लिए। ज़रा हमने सोचा अपने बारे में कि हमारे दिल में गौसे पाक की मोहब्बत है तो कितनी है। वो गौसे पाक जिनको रब कहे कि अब्दुल कादिर खाना खाओ पानी पियो, वो गौसे पाक रात में रोया करते थे। लोगों ने पूछा, या गौसे पाक आप रोते क्यों हैं? आप तो अल्लाह का मुकद्दस वली है, आप तो वलियों का शहंशाह है, आप रोते क्यों हैं? तो गौसे पाक फरमाते हैं, ऐ लोगों, रोता इसलिए हूं कि पता नहीं अल्लाह ताला मुझे मौत किस हालत में देगा। किसी ने गौसे पाक एक मर्तबा ईद के दिन रोते थे। किसी ने कहा, अब्दुल कादिर ये तो ईद का दिन है, खुशी का दिन है, अल्लाह के तरफ से मिला है, आप रोते क्यों हैं, खुशी क्यों नहीं मनाते हैं? गौसे पाक ने फरमाया, ए लोगो, अब्दुल कादिर की ईद तो तब होगी जब उसकी मौत ईमान की हालत में होगी। इतने बड़े वली हो करके, इतने बड़े वली हो के जो मुर्दा को जिंदगी दे दे, मरे हुए को जिंदा खड़ा कर दे, यानी मरे हुए हजारों साल गुजर चुका है, उसको जिंदगी मिल रही है। गौसे पाक के ठोकर से अल्लाह ने यह मकाम दिया है, और उनकी हालत ये है कि अकेले में छुप करके रोते हैं और कहते हैं कि मेरी मौत, मेरी ईद तब होगी जब मेरी मौत ईमान की हालत पे होगी। और हम लोग इतने बेखबर हैं, हम लोग इतने बेफिक्र हो गए हैं कि ना तो हम लोगों के पास सही से नमाज है, ना रोज़ा है, ना ज़कात है, ना दीन की कोई फ़राइज़ है, ना दीन का कोई काम है। सिर्फ इतना कर लिए हैं कि कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए हैं, और उसके बाद दिल में ख्याल लेके बसे हैं जन्नत हमारी हो गई, जन्नत में कब्ज़ा हमारा है, हर हाल में हम ही जन्नत में जाएंगे। तो उस मौके को याद कीजिए, रब ने जिस दिन दुनिया बनाया था और सारी रूहों को इकट्ठा कर दिया था और कहा था, इधर इकट्ठा करने के बाद दो जमात में इस रूहों को तकसीम किया था, आधे को एक तरफ रखा था, आधे को एक तरफ रखा था, और रब ने कहा इधर वाले जन्नती है, इधर वाले जहन्नमी है। ऐ लोगों, किसी को पता है कि आप किस पार्टी में थे? या उस पार्टी में कि रब ने जिसके लिए कह दिया था कि ये जन्नती है, या उस पार्टी में ये जिसके लिए कह दिया था कि ये जहन्नमी है? आप किस पार्टी में है, जरा गौर कीजिए। मुसलमान हो जाना कामयाबी की दलील नहीं है। कामयाबी तो तब है जो दीन पर आपके ऊपर दीन ने शर्त लागू किया है, इस लागू शर्त के मुताबिक आपकी जिंदगी गुजरेगी तब आप कामयाब हैं, और मौत ईमान की हालत में आएगी तब कामयाब है। जब पता नहीं है कि हम वहाँ किस पार्टी में थे, तो फिर इतनी बेखबरी के साथ सोए क्यों रह जाते हैं? मेरा काम है सिर्फ आपको जगाना, जन्नत तक लेके जाना नहीं। बहुत होगा तो कब्र तक लेके जाएंगे अगर हम रहे तो, और पहले चले गए तो वो भी नहीं करेंगे।
میرا کام ہے آپ کو جگانا، جاگ جائیے، ابھی بھی موقع ہے، ابھی ملک الموت آئے نہیں ہے، آپ کے قریب ارد گرد ہی ہے، جس دن وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے پھر کوئی موقع نہیں ملے گا، اور اس وقت کی توبہ بھی آپ کی قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے ابھی بھی موقع ہے، اپنی آخرت کی فکر کیجئے، دنیا کہاں جا رہا ہے اس کو چھوڑیے۔ آج ہر انسان اس فکر میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمارا دنیا کیسے سدھر جائے، دنیا کیسے سنبھل جائے، ہم لوگوں کے سامنے مالدار کیسے بن جائے۔ لیکن مسلمان کی فکر تو یہ ہونی چاہیے کہ نیکی کے معاملے میں ہم اس سے کیسے آگے بڑھ جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، صحابہ کرام موجود تھا، صحابہ کرام ساتھ میں تھے، ایک بکری کا بچہ مر چکا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ دیکھو وہ کیا ہے، کہا کہ یہ بکری کا بچہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ بتاؤ یہ کی سال میں، کہا یہ مر چکی ہے، یہ بکری کا بچہ مر چکا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ بتاؤ آج سے پہلے اس کا جو مالک تھا، اس کو جو پالتا تھا، جو پوستا تھا، جو رکھتا تھا، اس سے پہلے، مرنے سے پہلے اس کے مالک اس کے لیے دروازہ کھول کے رکھتا تھا، کھانا پینے کا انتظام پہلے سے کر کے رکھتا تھا کہ یہ بچہ آئے گا، کھائے گا، آرام سے رہے گا۔ یہ بتاؤ کہ ابھی یہ مر چکا ہے، یہ پھینکا جا چکا ہے، کیا اس کا مالک اب بھی اس کے لیے دروازہ کھول کے رکھا ہے، کھانے کا انتظام کر کے رکھا ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں میرے آقا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس کی حیثیت اب کیا ہے، کچھ دیر بعد یہ پھٹے گی، یہ پھولے گی، یہ ختم ہونے والی ہے۔ اب ایسے ہی دنیا ہے، دنیا جس دنیا کو اپنے دل میں بسائے ہوئے اپنی آخرت کو بھول بیٹھے ہیں، اپنے قبر کی حالات کو بھول بیٹھے ہیں، جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی فکر نہیں ہے، اسی دنیا کو جو بسا کے بیٹھے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اے صحابہ یوں دنیا سمجھو، دنیا جیسے آج اس بکری کے بچے کی حیثیت اس کے مالک کے سامنے کچھ نہیں ہے، ایسے ہی دنیا رب کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ اگر یہ دنیا رب کے سامنے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی رکھتی تو اللہ تعالیٰ کسی بھی کفار و مشرکین کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا، ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا، لیکن اس مچھر کے پر سے بھی کم حیثیت اس دنیا کی ہے۔ جب صحابہ نے اس بات کو سنا تو پلٹے اور اعلان کر دیا کہ اے قیصر و کسریٰ والو، اس وقت قیصر اور کسریٰ یہ دو شہر بہت مشہور تھا، بہت مالدار تھے۔ اعلان کیا کہ اے قیصر و کسریٰ والو، یہ دنیا تمہیں مبارک ہو، ہم اس کو ٹھوکر مار دیتے ہیں، آج سے ہمارا جینا بھی ہوگا تو اللہ کے نام پر، مرنا بھی ہوگا تو اللہ کے نام پر۔ اور آج ہم زندگی کس کے نام پہ گزار رہے ہیں؟ میرے بھائی یہ غفلت کی چادر جو اڑے ہیں اس کو اٹھا کے پھینک دیجئے۔ اگر آپ کے پاس نماز نہیں ہے تو وہاں حساب ہوگا، حساب دینا ہوگا۔ ایک ایک نماز کے بارے میں اگر چھوڑ دیے ہیں تو کئی ہزار سال تک جہنم میں گزارنا ہوگا۔ بغیر نماز کی وہاں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ یہ فاتحہ، یہ میلاد، یہ کچھ اور کام، یہ سب مستحب میں جائے گا۔ جو فرض ہے اگر اس کو آپ ادا نہیں کیے ہیں تو اس کا انجام وہاں بھگتنا ہوگا، وہاں کوئی کسی کا شریک نہیں ہوگا، کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس دن سوائے میرے آقا کے کوئی مددگار آپ کا نہیں ہوگا۔ اور آقا دیکھیں گے یہ امتی وہ امتی ہے جو میں نے کہا تھا نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، یہ تو مجھے ٹھنڈک تک نہیں پہنچا سکا، تو پھر آقا آپ پر نظر کرم کیسے فرمائیں گے؟ جہاں سوچتے ہیں کہ اللہ بہت بڑا رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ کے رسول رحمت للعالمین ہے، ہماری بخشش ہو جائے گی، وہاں یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ اللہ قہار بھی ہے، اس دن قہر بھی برسائے گا، قیامت کا دن ہوگا، سورج سر کے اوپر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، رب قہر و غضب پہ ہوگا، اس وقت حساب لیا جائے گا، تب کیا حال ہوگا؟
جہاں سوچتے ہیں کہ میرے آقا رحمت للعالمین ہمیں بچا لیں گے، وہاں کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ میرے آقا کی غیرت کیا ہے؟ میرے آقا کی غیرت کو بھی دیکھا کیجئے۔ تو میرے دوستو وقت بہت کم ہے، اسی لیے پھر میں انشاءاللہ کبھی بات بتاؤں گا۔ اس لیے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ابھی بھی پڑھا کیجئے میرے بھائی، اور جو چھوٹ گئی ہے اس کو قضا پڑھ کے ادا کیجئے، کوئی چھٹی نہیں ہے۔